السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت ہشتم مضمون ریاضی کی کلاس میں آپ تمام طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ریاضی مضمون کا پہلا سبق ناطق اور غیر ناطق عدد کے پارٹ 1 میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ ناطق عدد کسے کہتے ہیں اور عددی خط پر ناطق عدد کو کس طرح دکھایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ میں محمد فخر الدین۔ تو عزیز طلباء، ہمارا یہ تعلیمی سفر جو ہے شروع کرتے ہیں۔ دی گئی اسکرین پر آپ کو جو اعداد جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے جو ہے پہلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو جو ہے آئیے ذرا یاد کرے۔ یہ جو ہے کتاب میں درسی کتاب کے ایک دم سبق کے شروع میں دیا ہوا ہے۔ آپ اگر تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں، دماغ پہ تھوڑا زور ڈالیں، تو آپ کو جو ہے یادات جو پچھلی جماعت میں پڑھ چکے آپ وہ بآسانی جو ہے یاد آ سکتے ہیں۔ 1 2 3 ایسے لامحدود اعداد کو طبعی اعداد یا جسے انگریزی میں نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے، اور طبعی اعداد کو انگلش میں n سے ظاہر کرتے ہیں۔ طبعی اعداد میں 1 سے پہلے اگر صفر لگایا جائے تو ایسے اعداد کو مکمل اعداد کہتے ہیں، یا انگریزی میں اسے ہول نمبرز کہتے ہیں، اور مکمل اعداد کو انگلش میں جو ہے W سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ صحیح اعداد کو انگلش میں انٹیجرز کہتے ہیں، اور صحیح اعداد کو جو ہے I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ صفر دائیں جانب لامحدود گنتی کے اعداد اور بائیں جانب لامحدود منفی گنتی کے اعداد کا گروہ، یا انہیں ایک جگہ جو ہے لے کر آیا جائے تو ایسے اعداد کو کہتے ہیں صحیح اعداد، جسے جو ہے I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، طبعی اعداد، مکمل اعداد اور انٹیجرز یہ یاد رکھے۔ آنے والے کچھ چیپٹرز میں جو ہے اور آنے والی جماعت 9ویں 10ویں میں جو ہے آپ کو ہمیشہ جو ہے ان اعداد سے وابستگی رہیں گی۔ اس کے بعد کا ٹاپک جو آج ہم پڑھنے والے ہیں نیشنل نمبرز یا ناطق اعداد، جسے جو ہے انگلش میں جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اسے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ناطق اعداد جو ہے ہمیشہ m/n کی حالت میں ہوتے ہیں، جس میں m اور n اس کے ارکان ہیں صحیح اعداد کے، اور نسب نما میں جو n جو ہے وہ غیر صفر یا صفر کے برابر نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے اعداد کو کہتے ہیں ناطق اعداد۔ توجہ دیں، دی گئی جدول پہ جو ہے آپ کو توجہ دینا ہے۔ پہلا، دوسرے کالم میں جو کسرے اور صحیح عدد دیے ہوئے، تو ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سے ناطق عدد ہے یا نہیں ہے۔ پہلا 4/3، تو شمار کنندے میں 4 اور نسب نما میں 3، یہ صحیح اعداد کے ارکان ہیں، اور نسب نما میں جو 3 ہے وہ صفر کے برابر نہیں ہے یا غیر صفر ہے، تو ایسے عدد جو 4/3 ہے یا کسر کی حالت میں ہے وہ کیا رہیں گا؟
नातिक अदद है। दूसरा 25/7। 25 और 7 सही अदद के अरकान है और नसब नुमा में जो 7 है वो सिफर के बराबर नहीं है, तो इसीलिए 25/7 जो कसर की हालत में है वो क्या रहेंगे, नातिक अदद। तीसरा -9/5। -9 शुमाकुंद में -9 और नसनुआ में 5 दोनों जो है सही आदात के अरकान है और नसनुआ में जो 5 है वो सिफर के बराबर नहीं है, तो -9/5 जो कि कसर की हालत में है वो क्या रहेगा, नातिक अदद है। उसके बाद 7वां देखिए, बाकी के हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। 7/-11। शुमाकुंदे में 7 है, नसनुआ में -11। 7 और -11 सही आदात के अरकान है और नसनुआ में जो -11 है वो सिफर के बराबर नहीं है, तो इसीलिए 7/-11 या कसर क्या है, नातिक अदद है। पहला 4/3 कसर, 25/7 कसर, -9/5 और 7/-11, तो ये चारों कसरे क्या है, नातिक अदद है। तो पहली जो है खुसूसियत नातिक अदद की याद रखें कि तमाम कसरे जो है नातिक अदद होती है। अब चौथा लीजिए, -2/1। -2/1 को जो है आमतौर पे क्या लिखा जाता है, -2। उमूमन जो है नसब नुमा में अगर 1 दिया हुआ है तो हम जो है उसे ज़ाहिर नहीं करते, तो -2 क्या है, सही अदाद, और अगर उसे कसर की हालत में लिखे तो किस तरह लिख सकते हैं, -2/1, जिसमें -2 और 1 सही अदाद के अरकान है और नसब नुमा में जो 1 है वो सिफर के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हम जो है -2/1 या मसावी -2, तो ये सही अदद ये क्या रहेगा, नातिक अदद है। उसके बाद 5वां 9/1। शुमाकुंदे में 9 है, नसनुआ में 1 है, तो 9 और 1 सही अदद के अरकान है और नसनुआ में जो 1 है वो सिफर के बराबर नहीं है, तो 9/1 या मसावी 9 क्या रहेगा, नातिक अदद है। तो अज़ीज़ तुलबा, नातिक अदद की दूसरी खुसूसियत, तमाम सही आदाद भी क्या होते हैं, नातिक अदद होते हैं। और उसके बाद छठे में दिया हुआ है जज़र 2/1। शुमाकुंदे में जज़र 2 है, नसनुआ में 1 है, तो जज़र 2 जो है वो सही अदद का रुकन नहीं है, तो इसीलिए जज़र 2/1 या जज़र 2 क्या रहेगा, नातिक अदद रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो ये क्या है, गैर नातिक अदद। गैर नातिक अदद जो है हम इसके बारे में आने वाले वीडियो में जो है तफसील से देखेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, नातिक अदद की जो है तारीफ़ को जो है नोट कर लें। अगर m और n सही आदाद हो और n सिफर के बराबर ना हो या गैर सिफर हो, तो ऐसे तो अदद m/n को नातिक अदद कहते हैं। नातिक अदद की दोनों खुसूसियात भी जो है नोट कर लें। तमाम कसरे नातिक अदद होती है और तमाम सही आदाद भी जो है नातिक आदाद होते हैं। तो अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आपको जो है नातिक अदद क्या है समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।
کہ عددی خط پر ناطق عدد کو کس طرح دکھایا جاتا ہے۔ مثال نمبر 1، اعداد 7/3، 2 اور -2/3 کو جو ہے ہمیں عددی خط پر بتانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے ایک خط لیں گے اور خط کے ایک دم درمیان میں جو ہے صفر لیں گے، اور کچھ فاصلے پر جو ہے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی جو ہے ہم اکائی لیں گے۔ تو صفر سے دائیں طرف جو ہے مثبت اعداد 1، 2، 1 ایسے اکائی لے لیے۔ اسی طریقے سے جو ہے بائیں طرف بھی جو ہے صفر کے بائیں طرف کیا آئیں گے، منفی کے اعداد، -1 اور -2۔ تو ہم نے جو ہے کیا کیے، اکائیاں لے لیے۔ اب اس خط پہ ہمیں جو ہے ناطق عدد بتانا ہے، تو ہمیں جو ہے جب بھی خط پہ جو ہے ناطق عدد بتایا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے دیے ہوئے ناطق عدد کے نسب نما پہ غور کریں۔ تو اس مثال میں جو ہے نسب نما میں 3 دیے ہوئے، یعنی ہمیں جو ہے صفر کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ہر اکائی کو کیا کرنا ہے، 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ پہلا، یہ دوسرا اور یہ تیسرا، پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا۔ اسی طریقے سے بائیں طرف بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا۔ تو پہلا متعدد جو ہے صفر کے دائیں طرف پہلا متعدد جو ہے کیا آئیں گا، 1/3۔ دوسرا متعدد کیا آئیں گا، 2/3۔ اس کے بعد والا متعدد کیا آئیں گا، 3/3، یعنی 1، 3 کا 3، 3 کا 3۔ اس کے بعد والا متعدد کیا آئیں گا، 4/3۔ اس کے بعد والا متعدد 5/3۔ اس کے بعد والا متعدد کیا آئیں گا، 6/3۔ 3 کا 3، 3 दूनी 6۔ اور پھر اس کے بعد والا کیا رہیں گا، 7/3۔ تو ہم نے جو ہے صفر کے دائیں طرف جو ہے 7/3 کو کیا کیا، خط پر بتا دیا، اور اسی طریقے سے یہ 2 صفر کے دائیں طرف جو ہے ہم نے 2 ناطق عدد 2 اور 7/3 کو عددی خط پر بتا دیا۔ اب اسی طریقے سے بائیں طرف جو ہے ہمیں -2/3 ناطق عدد کو خط پہ بتانا ہے۔ تو پہلا متعدد کس طرح کیا آئیں گا، صفر کے بائیں طرف -1/3۔ دوسرے والا کیا آئیں گا، -2/3۔ اس کے بعد تیسرا والا کیا آئیں گا، -3/3۔ تو یہ -2/3 کو ہم نے جو ہے کیا کیا، عددی خط پر بتا دیا۔ تو اس طلبہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی ناطق عدد کو عددی خط پر بتانا ہے تو ہر اکائی کو دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کتنے برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کس کے اوپر منحصر رہیں گا، دی گئی ناطق عدد کے نسب نما پر۔ دوسری مثال، 3/4، -3/4 اور 9/4 کو عددی خط پر بتائیے۔ تو دی گئی مثال میں جو ہے کیا ہے، نسب نما میں کیا دیا ہوا ہے، 4، یعنی خط پر ہر اکائی کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے درمیان میں صفر لیں گے اور تھوڑا دور فاصلے پر جو ہے اکائیاں لیں گے، 1، 2، صفر کے دائیں طرف مثبت 1، 2 اور صفر کے جو ہے بائیں طرف -1 اور -2۔ تو صفر کے دائیں طرف پہلا متعدد کیا آئیں گا، 1/4۔ دوسرا متعدد کیا آئیں گا، 2/4۔
तीसरा मौद्रित क्या आएगा 3/4। तो पहला नातिक अदद जो है हमने 3/4 को क्या किया, अददी ख़त पर बता दिया। उसके बाद वाला मौद्रित क्या आएगा 4/4। 4 का 4, 4 का 4। अब उसके आगे वाला क्या आएगा मौद्रित 5/4। उसके बाद वाला 6/4। उसके बाद वाला 7/4। उसके बाद वाला 8/4। 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी 2। फिर उसके बाद वाला मौद्रित क्या आएगा 9/4। तो सिफर के दाएं तरफ जो है पहला हमने जो है 3/4 नातिक अदद को अददी ख़त पे बता दिया। उसी तरीके से 9/4 को भी जो है हमने अददी ख़त पर बता दिया। अब हमें जो है -3/4 को जो है बाएं तरफ बताना है। तो पहला मौद्रित क्या आएगा मनफी के 1/4। दूसरा मौद्रित क्या आएगा मनफी के 2/4। तीसरा मौद्रित क्या आएगा मनफी के 3/4। और चौथा मौद्रित मनफी के 4/4 यानी मनफी का 1। तो हमें जो है सिर्फ मनफी के 3/4 बताना है। तो हमने जो है मनफी के 3/4 को क्या किए अददी ख़त पर बता दिए। अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नातिक अदद और गैर नातिक अदद का ये पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह हम मशक़ी सेट 1.1 के बारे में पढ़ाया जाएगा। अजीज़ तलबा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जमात अश्तुम के जो तलबा है उन तक जो है ये वीडियो बआसानी पहुंच सके। और नए नए वीडियो पर बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल FK ई-लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।